افغانستان کے علاقے ننگرہار سے تعلق رکھنے والی پشاور افغان کالونی کی رہائشی زرغنہ اپنے گھر میں علاقے کی لڑکیوں کو ہاتھ سے زیورات بنانا سکھاتی ہیں۔ زرغنہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ ہنر کسی خاص ادارے سے نہیں سیکھا۔ ان کے مطابق ان کے ہاتھ سے بنے ہوئے یہ زیورات ان کے لیے ذریعہ معاش ہے۔ وہ گھر کے اندر لڑکیوں کو نہ صرف ہنر سکھاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو اپنے آنے والی زندگی میں پاؤں پر کھڑا ہونا بھی سکھاتی ہیں۔ زرغنہ کے اس کام میں ان کے گھر والے اور خاص طور پر ان کے شوہر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ زرغنہ نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ 15 لڑکیوں کو ٹریننگ دے چکی ہیں اور اب دوسرے فیز میں وہ اور 15 لڑکیوں کو ٹریننگ دے رہی ہیں۔ میں یہاں پہ ایک NGO تھی، اس کی طرف سے ٹریننگ تھی 15 لڑکیوں کی، پھر میں بھی وہاں میں نے سیکھ لیا۔ اس کی بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ انہوں نے تو مجھے نہیں چھوڑا لیکن میں بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر میں نے لڑکیوں کو یہ سکھانا شروع کیا۔ اب 15 لڑکیوں نے سیکھ لیا ہے، وہ اپنے فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ابھی بھی میرے پاس 15 اور لڑکیاں ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آرٹیفیشل جیولری میں بناتی ہوں، اس میں میرا ہسبینڈ میرے ساتھ بہت سپورٹ کرتا ہے۔ وہ بازار سے میرے لیے یہ سودا سب کچھ میں اس کے ساتھ جاتی ہوں، وہاں سے لے کے آتی ہوں، اس لیے کہ بازار میں اکیلے جانا بھی مشکل ہوتا ہے ایک فیمیل کے لیے، تو میرا ہسبینڈ میرے ساتھ جاتا ہے، پھر میں لے کے آتی ہوں یہ ساری سودا۔ میں نے تو صرف پائزیب بنانا سیکھا تھا، اس کے بعد یوٹیوب اور ٹک ٹاک ان چیزوں میں میں نے اپنے ذہن سے کام لیا اور خود یاد ہو گیا سب کام۔ یہاں پہ لڑکیوں کو ہم بریسلیٹ، پائزیب اور نیکلس، یہ ایئر رنگس، یہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ اس بچوں سے 1 روپیہ بھی فیس نہیں لیتی، کچھ بھی نہیں لیتی، بس یہ آتے ہیں صرف سیکھتی ہے، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آتے ہیں، یہ کام سیکھ جاتے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ زیادہ افغانی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کہ ان لوگوں کی باپ نہیں ہوتے اور باپ وفات ہوتے اور یتیم بچے ہوتے، تو میں کہتی ہوں کہ وہ لوگ سیکھیں اور اپنے فیملی کو سپورٹ کریں۔ ہم نے پہلے سے دکاندار سے بات کی ہوتی ہے کہ ہم یہ چیزیں بناتے ہیں، اگر آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں پسند ہو اور بیچنا چاہتے ہو تو ہمیں بتاؤ۔ پھر وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ڈیزائن کی 1 درجن 2 درجن ہمارے لیے بناؤ، پھر اس کی مطابق ہم بنا کے لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ پہلے سے اگر ہم یہ چیزیں سامان اس کی خریدے تو یہ خراب ہو جاتی ہے، آرٹیفیشل ہے، گرمی کی وجہ سے بھی خراب ہو جاتی ہے، تو جب تک کوئی نہیں بتاتا پھر ہم نہیں لے کے جاتے۔ اور اسی طرح بھی مارکیٹ میں ہمارا پہچان ہے، ان لوگوں کو بتایا ہے کہ کچھ چیزیں ضرورت ہے پھر لے کے جاتے ہیں۔ اس کی 3 نوزر ہے، پلیٹر، نوزر اور کٹر۔ اس سے ہم بہت مضبوط طریقے سے اور اچھے بناتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو شکایت نہ ہو۔ ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں، اس طرح کی عورتیں جو بیوہ ہے اور یتیم لڑکی ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ بناؤ اور پھر ہمیں تھوڑے پیسے سے دو، ہم آگے اپنے لیے بھی 50 روپے 100 روپے فائدہ کر کے بھیجیں گے۔ میرا پیغام یہی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے اس طرح کاروبار کچھ کرے تاکہ کسی اور کے لیے محتاج نہ رہے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرے۔ جو فیملیز اپنے بیٹیوں کو باہر نہیں چھوڑتے تو اس کے لیے یہ آرٹیفیشل جیولری، سلائی وغیرہ یہ اچھی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر اپنا کام روزگار کرے۔ زرغنہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں بازار میں اچھی قیمت پر فروخت ہوتی ہیں، جس سے وہ اپنے خاندان کی کفالت کرتی ہیں۔ زرغنہ کا کہنا ہے کہ آج کل لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ہنر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے اس ہنر کو شہر کی تمام لڑکیوں کو سکھائیں۔ ان کے بنائے ہوئے زیورات میں بالیاں، بریسلیٹ، ہار، پانزیب اور دوسری چیزیں شامل ہیں۔